السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ دورہ تربیت المعلمین میں کل اخلاص عمل کے بعد شاگردوں کا مزاج سمجھنا، اس پر بات ہوئی، اور شاگردوں کا مزاج سمجھنا یہ استاد کی خوبی ہوتی ہے۔ بڑے بھی فرماتے ہیں، علماء اور بزرگ فرماتے ہیں کہ استاد جو ہے، استاد کی خوبی یہ ہے، اور اصل استاد وہ ہے جو شاگرد کو دیکھ کر، یعنی شاگرد کو اس کے مزاج کے مطابق چلائے، اور وہ استاد کامیاب بھی کہلاتا ہے جو شاگرد کا مزاج سمجھ کر اور اس کو اس کے مزاج کے مطابق لے کر چلے۔ اس پر کل عرض کیا گیا تھا کہ اس سے جو مقصد استاد کا ہے، یعنی استاد کا مقصد پڑھانا، علم سکھانا، اور شاگرد کا جو مقصد ہے، یعنی پڑھنے والے جو ہے ان کا جو مقصد ہے علم حاصل کرنا، یہ دونوں بہت اچھے انداز سے، بہت اچھے طریقے سے ہو سکتے ہیں جب استاد شاگرد کو اس کی مزاج کے مطابق چلائیں گے، اور ظاہر سے بات ہے اس کے مزاج کے مطابق چلائیں گے تو انسیت پیدا ہوگی، اور یہ انسیت ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو، یعنی دو آدمیوں کے درمیان، دو شخصوں کے درمیان جب انسیت پیدا ہو جاتی ہے تو بہت سے فوائد اور نتائج، بہترین نتائج، مفید نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ یہ تو عام دنیا کے کام بھی ہم دیکھیں، ان کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو پھر تو علم دین سکھانے کے لیے چونکہ اس پر شیطان کا بہت زیادہ حملہ ہوتا ہے، اگر ایک طرف سے شیطان کا حملہ ہو اور دوسری طرف سے بھی شاگرد کو انسیت نہ ملے تو پھر وہ عموماً پھر ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی وہ ادھر ادھر جو ہے بھاگتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف سے شیطان اور نفس کا حملہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف سے اگر اس کو انسیت وغیرہ ملتی ہے تو یہ شاگرد کے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کا اور اس کے ثابت قدمی کا باعث ہوتی ہے۔ تو اسی لیے شاگردوں کا مزاج سمجھ کر اس کے مزاج کے مطابق چلانا، یہ بھی ہمارے کام میں، جس کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں قبول فرمایا ہے، اس کام کے لیے بہت ہی زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے۔ شاگردوں کا مزاج سمجھنا اور انسیت کی جو بات کی ہے، اس میں ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ انسیت اس حد تک ہو کہ استاد جو سکھانا چاہ رہا ہے وہ آسانی سے سکھا سکے، اور شاگرد جو سیکھنا چاہ رہا ہے، یعنی جو شاگرد کو سیکھنا ہے، اس کے دل میں اگر کوئی سوال یا بات ہے تو وہ کر سکے۔ بعض اوقات انسیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ استاد اور شاگرد کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ دوستانہ ہو جاتا ہے، دوستانہ تعلق ہو جاتا ہے، جبکہ استاد اور شاگرد کے درمیان دوستانہ تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ استاد، اس کا اپنا مقام ہے، دوستی سے بڑھ کر مقام ہے، شاگرد، اس کا اپنا مقام ہے، دوستی سے بڑھ کر مقام ہے۔ تو دوستانہ یہ انسیت جو ہے اتنی نہ بڑھنی چاہیے اور اتنی زیادہ نہ ہونی چاہیے کہ یہ دوستی میں بدل جائے، کیونکہ یہ انسیت جب دوستی میں بدل جائے گی پھر وہی بات آ جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک دوست دوسرے دوست کا
کی رعایت رکھتا ہے بہت سی چیزوں کے اندر. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں دوست دوست کی رعایت کرتا ہے. بعض اوقات وہ متنبہ کرنے کے حساب سے ہوتی ہے تو وہ متنبہ نہیں کرتا. بعض اوقات اس کو جو ہے کہیں پر سختی کرنا ہوتا ہے، کہیں اس کی بات سے انکار کرنا ہوتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن دوستانہ ماحول کے اندر وہ چیزیں نہیں ہو پاتی. تو اس لیے انسیت اس حد تک نہ ہونی چاہیے کہ وہ بڑھ کر دوستی تک چلی جائے، کیونکہ جب تک انسیت استاد اور شاگرد کے درمیان استاد اور شاگرد والی رہے گی، اس وقت تک شاگرد کے دل میں استاد کا ادب اور احترام بھی رہے گا، اور شاگرد کے دل میں استاد کی محبت بھی ہوگی. لیکن جس دن یہ انسیت دوستی میں بدل گئی، اس کے بعد پھر جب دوستانہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے استاد اور شاگرد کے درمیان، تو اب اس کے شاگرد کے دل میں سے آہستہ آہستہ استاد کی عقیدت یا استاد کا جو احترام ہے یہ اس کے دل سے آہستہ آہستہ نکلتی چلی جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ استاد اور شاگرد کے درمیان اب جو تعلق ہوتا ہے وہ دوستی کا تعلق ہو جاتا ہے، اور پھر استاد اور شاگرد کے درمیان اب ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، بالکل بے تکلفی کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. استاد اور شاگرد کے درمیان تکلفات تو نہیں ہونے چاہیے، لیکن کچھ نہ کچھ تکلف ہونا چاہیے. دونوں کے مقام کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ تکلف ہونا چاہیے، بے تکلفی کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. استاد اور شاگرد کے درمیان جب بے تکلفی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی تو اس صورت کے اندر پھر کام کرنا مشکل ہو جائے گا. اور استاد پھر اگر یا تو پھر استاد بھی جو ہے اس کا رعایت کرنے کی کوشش کرے گا اور خیال کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر استاد اس کی رعایت اور خیال کرنے کی کوشش نہ کرے، استاد اس کو صحیح طریقے سے چلانے کی کوشش کرے، تو اب ماحول ایسا پیدا ہو چکا ہے کہ شاگرد کو پھر وہ چیز بری لگنے لگے گی، اور شاگرد کی خواہش یہ ہوگی کہ استاد جو ہے مجھے رعایت دیں اور میرے ساتھ کچھ رعایت کریں. تو اس لیے یہ انسیت تو پیدا ہو، لیکن یہ انسیت اتنی زیادہ نہ بڑھ جائے کہ جو دوستی میں بدل جائے. اچھا، دوستی کی کیفیت اور دوستی کا ماحول پیدا نہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہی بات کہ بالکل ہر وقت سنجیدہ رہے اور ہر وقت ہی جو ہے ایک ایسی کیفیت میں یا غصے کسی کیفیت میں رہے، یہ مراد نہیں ہے. کیونکہ دوستی کا ماحول پیدا کرنا یا دوستی کا آپس میں دوستی کا ماحول پیدا ہو جانا یہ الگ چیز ہوتی ہے، اور شاگردوں کو دوستی کے ماحول میں پڑھانا یہ ایک الگ چیز ہے. یہ دو چیزیں ہیں الگ الگ. دوستی کرے بغیر دوستی کے ماحول میں پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن دوستی کرنے کے بعد، دوستی کا ماحول پیدا کر دینے کے بعد پھر دوستی والے ماحول میں پڑھانا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے ہم ایک دفعہ کہیں کچھ ٹریننگ کے لیے گئے تھے، کچھ انگلش پڑھانے کے لیے، کچھ ٹریننگ وغیرہ کے لیے گئے تھے. تو میں بھی گیا تھا، میں اس وقت انگلش پڑھا رہا تھا. تو اس وقت ہمیں جو یہاں ہمارے سندھ کے تھے سر عامر کے نام سے، وہ ان کا کام یہ تھا، وہ جو ہے ٹیچرز حضرات جو ہوتے ہیں، یعنی ان کا کام یہ تھا کہ وہ ٹیچر حضرات کو ان کی تربیت کرتے تھے، اور ان کو جو ہے پڑھانے کے طریقے اور اس طرح کی چیزیں بہت سی باتیں سکھاتے تھے. تو اس وقت انہوں نے ہم سے یہ بات کہی تھی کہ بچوں کو، طلبا کو جب بھی پڑھائیں تو انہوں نے کہا فرینڈلی پڑھائیں، لیکن فرینڈ نہ بنائیں. یعنی دوستانہ ماحول کے اندر تو پڑھائیں، مگر اپنے شاگردوں کو دوست نہ بنائیں. آئی نا سمجھ میں؟ آج کل ہوتا ہے، بعض لوگ آج کل اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے دوست، استاد اور شاگرد کے درمیان دوستی ہونی چاہیے، اور استاد شاگرد کو اپنا دوست سمجھے، شاگرد نہ سمجھے. یہ بالکل غلط اور بیوقوفانہ بات ہوتی ہے. یہ بات وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو حقیقی بات ہے کہ جو تدریس یا ٹیچنگ کے شعبے سے جن کا تعلق نہیں ہوتا، ان کو صرف مشورے دینے ہوتے ہیں بلا وجہ کے. وہ جو سر عامر تھے، بہت ان کا تجربہ تھا،
لیکن وہ بھی یہ بات کر رہے تھے، اور ان کا کام ہی کیا تھا، اسکول کے جو ٹیچرز ہوتے تھے ان کو ٹریننگ دینا، یہی ان کا کام تھا، مگر وہ بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ فرینڈلی تو پڑھائیں مگر فرینڈ نہ بنائیں، دوستانہ ماحول کے اندر تو پڑھائیں مگر دوست نہ بنائیں۔ تو یہ بات اگر کوئی کہتا ہے، اور یہ بات جو لوگ کہتے ہیں آج کل کہ بھئی استاد بن کر نہیں رہنا چاہیے، استاد کو جو ہے دوست بن کر رہنا چاہیے، یہ بالکل غلط بات ہے اور عجیب سی بات ہے یہ۔ استاد جب دوست بن جائے گا اس وقت پڑھانا بالکل مشکل ہو جائے گا، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر علم دین پڑھانے والا ہے، یا تو ان دونوں کے درمیان پھر یہ تدریس کا معاملہ قائم نہیں رہ سکے گا، اور اگر علوم عصریہ پڑھانے والے ہیں، دنیاوی علوم پڑھانے والے ہیں اسکول کالجز وغیرہ کے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں پھر وہ جس سے دوستی ہو گئی ہے، جس طالب علم سے یا جس شاگرد سے دوستی ہو گئی ہے، وہ اس کو نقل کرنے میں اور پیپر وغیرہ کے اندر نقل میں مدد کرے گا۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی خیانت پر آ کے نتیجہ نکلتا ہے، سارا اخلاص اور سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے اگر یہ انسیت اتنی بڑھ گئی کہ استاد شاگرد کو دوست سمجھ لیا۔ لہذا انسیت کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھیے گا کہ انسیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوست بنا لیں، اور ہاں دوستانہ ماحول میں ضرور پڑھائیں ان کو، جیسے کل عرض کیا تھا، کبھی لطیفہ سنا دیا، کبھی ان سے ان کو کوئی واقعہ سنا دیا، یا کوئی واقعہ ان کو پتا ہے انہوں نے سنا یا پڑھا ہے، ان سے سن لیا، اس طرح ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہے تو حوصلہ افزائی اس طرح ان کی ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال مزاج کے مطابق چلائیں تاکہ انسیت پیدا ہو، اور انسیت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے اتنی زیادہ انسیت نہ پڑے کہ جس سے طالب علم اور استاد کے درمیان دوستانہ ماحول پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد شاگردوں کا مزاج سمجھ لیا اور سب کچھ، اس کے بعد پھر درجہ آتا ہے کہ شاگردوں کو خطاب کس طرح کیا جائے۔ یہ درجہ اس لیے آتا ہے کیونکہ شاگرد اور بچہ، اولاد جو ہوتی ہے، یہ دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ماں باپ اور استاد جو کچھ بول رہے ہوتے ہیں، اپنی زبان جس انداز سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنی زبان سے جس طرح کے الفاظ نکال رہے ہوتے ہیں، تو یہ شاگرد اور یہ جو اولاد ہے، یہ دونوں کے دونوں اس چیز کو لے رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ ان کی تربیت کا حصہ بن رہی ہوتی ہے۔ والدین کے اوپر اولاد کی تربیت فرض ہے، استاد کے اوپر شاگرد کی تربیت فرض ہے، یہ تو متعین اور عام سی بات ہے، یہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ استاد کے اوپر تربیت فرض ہے شاگرد کی، والدین کے اوپر تربیت فرض ہے اولاد کی، اور جب ان کے اوپر شاگرد اور اولاد کی تربیت فرض ہے تو یہ بھی جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں اور اس موقع پر ایسا بنایا ہے، ان کے اندر ایسی کیفیت رکھی ہے کہ یہ والدین کی اور استاد کی چیزوں کو پک کرتے ہیں اور ان کو لیتے ہیں اور اسی کو بولنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ استاد کو والدین کے مقابلے میں استاد کو اور بھی بہت زیادہ استاد کو جو ہے اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اس کا انداز خطاب یا اس کے جو بولنے کا انداز ہے، بلانے کا انداز ہے، وہ کیسا ہے، یعنی تربیت کے معاملے میں۔ ابھی جن کی میں نے آپ کو بات بتائی تھی سر عامر کی، انہی نے اپنی بیٹی کا ایک واقعہ سنایا، انہوں نے بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ استاد کو بھی، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ استاد کو اس میں زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے استاد۔ کہہ رہے میری ایک بچی جو تھی چھوٹی، وہ شعر کو کہتے ہیں لائن کہتے ہیں، لیکن اس کا پڑھنے کا انداز ہے لائن، لیکن اس کو لکھتے جو ہے، اور پہلے ہم جب پڑھتے تھے جب تو اسی طرح پڑھایا جاتا، لوائن پڑھتے تھے، اس کو لوائن پڑھایا جاتا تھا پہلے، لیکن بہرحال اس کی اسپیلنگ اسی طرح ہے لکھی ہوئی، لیکن پڑھنے کے اب جو اس کی پڑھتے ہیں، وہ پڑھنے کا، اس کو بولنے کا انداز جو ہے وہ لائن ہے۔ تو وہ بتا رہے، کہہ رہے بچی یاد کر رہی تھی اور اس میں جو ہے وہ اس کو لوائن پڑھ لیتی، کہہ رہے میں نے اس کو بتایا کہ بیٹا یہ لوائن نہیں، یہ لائن پڑھا جائے گا، کہہ رہے اس نے نہیں مانے، اس نے بات نہیں مانی، اس نے کہا نہیں لوائن ہی پڑھیں گے۔ کہہ رہے میں نے اس کو سمجھایا تو اس نے کہا کہ نہیں، ٹیچر نے جو بتایا وہ لوائن بتایا،
کہہ رہے میں نے جو ہے ڈائری کے اندر انگلش کے اندر لکھا، اور کہ اس کی لکھنے کی اسپیلنگ جو ہے ہمیں انہوں نے لکھ کر دکھایا کہ میں نے اس طرح لکھا کہ لکھنے کی اسپیلنگ تو اس کی کیا ہے LOINE یہ ہے، لیکن اس کی پڑھنے کی اسپیلنگ میں LO کے بجائے وہاں پر انہوں نے W لکھا تھا، انہوں نے کہا پڑھنے کی جو اس کا طریقہ ہے وہ یہ ہے، تو اس طرح انہوں نے لکھ دیا، اور یعنی انگلش میں لکھا کہ بچی کو بھی پتہ نہ چلے، بچی بھی نہ سمجھ سکے کہ میں نے کیا لکھی یہ بات، تو ٹیچرز کو لکھ دیا اور کہا کہ بھائی یہ ٹیچر کو دکھا دینا۔ ٹیچر نے ڈائری دیکھی تو اگلے دن انہوں نے پھر بچی کو لائن یاد کرایا، تو اگلے دن بچے پھر وہ لائن یاد کر رہے تھے، تو وہ بھی یہی بتا رہے تھے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد جو ہوتا ہے وہ استاد کی بات زیادہ لے رہا ہوتا ہے والدین کے مقابلے میں، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ وہی ہوتی ہے کہ جب انسیت پیدا ہو جاتی ہے اور عقیدت ہو جاتی ہے تو والدین سے محبت ہوتی ہے مگر عقیدت نہیں ہوتی، چاہے کسی کے والد کتنے ہی بڑے عالم ہو، کتنے ہی بڑے بزرگ ہو، لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ والد سے محبت تو بہت ہو جائے گی لیکن عقیدت نہیں ہوتی۔ لیکن استاد ایسا ہے کہ استاد سے محبت ہو یا نہ ہو لیکن عقیدت ضرور ہو جاتی ہے، اور جب عقیدت ہو جاتی ہے تو یہ عقیدت ایسی چیز ہے جو محبت سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور اس عقیدت ہی کی وجہ سے بچہ ہو یا بڑا ہو وہ محبت جن سے ہو ان کی طور طریقے چھوڑ کر جن سے عقیدت ہوتی ہے ان کے طور طریقے اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے استاد کو اس بارے میں بہت زیادہ اہم یعنی احساس کرنا چاہیے، اور استاد کو بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ شاگرد کو جب مخاطب کرے تو مہذبانہ انداز اختیار کریں، ادھر آئیے، نام سے پکاریں، اے یا اوئے یا سنو، سنے، اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں یہ الفاظ بالکل مناسب نہیں ہوتے، یہ الفاظ ہوتے ہیں جو انسیت کے خلاف الفاظ ہوتے ہیں۔ لہذا یا تو چھوٹے ہیں تو ان کو بیٹا کہہ دیا جائے، اگر بیٹا نہیں تو کم سے کم ان کا نام لیا جائے، نام کے علاوہ اور دوسرے کسی انداز سے مخاطب کرنا یا اور کسی انداز سے بلانا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہوتا، اور یہ جو ہے استاد اور شاگرد کے درمیان دوسرے کوئی بھی الفاظ، ادھر آؤ یا اے اوے، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں مثال کے طور پر، یہ استاد کے اور شاگرد کے درمیان جو انسیت ہوتی ہے اس کو ختم کرتے ہیں، تو اس وجہ سے انداز خطاب مہذبانہ ہونا چاہیے۔ اس میں وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ شاگرد کی عقیدت بھی زیادہ مزید اور بڑھتی چلی جائے گی۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیونکہ ہمارا مقصد تو ایک ہی شروع میں جو بیان کر دیا کہ ہمارا مقصد کیا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو۔ ہاں البتہ اس اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کے لیے پھر یہ ساری کی ساری چیزیں جو بات میں بیان کی جا رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کے اندر معاون اور مددگار ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کا اہتمام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہماری نیت تو یہ نہیں ہونی چاہیے کہ شاگرد کو ہم سے عقیدت ہو جائے، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ شاگرد ہم سے اتنا مانوس ہو جائے کہ ہم جو اس کو سکھانا چاہ رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے سیکھ لے، اور وہ جس چیز کے لیے اس نے اپنا وقف کیا ہے، اپنا وقت جو ہے اپنا ٹائم وقف کر کے یہاں پر آیا ہے وہ ٹائم اس کا ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو، بس ہماری نیت یہ ہونی چاہیے۔ دوسری یہ ہونی چاہیے ہماری نیت کہ چونکہ تربیت ہم پر فرض شاگرد کی، ہم شاگرد کی تربیت کیسی کریں یہ بھی سوچنا چاہیے۔ لہذا ہم جب شاگرد کو انداز اچھے الفاظ سے کریں گے یا کم سے کم اس کا نام لے کر اس کو جو ہے ہم خطاب کریں گے تو اس صورت کے اندر بھی وہ جو ہے شاگرد کی تربیت کا حصہ بن رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر غصہ آ جاتا ہے تو غصے کے اندر بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ جو انداز خطاب کی بات کی ہے نہیں، ادب نہیں کہہ سکتے، اخلاق کہہ سکتے ہیں کہ غصے کے اندر بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے تو اس سے بعد میں توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال ہوتا ہے انسان کے اوپر بسا اوقات کبھی کبھی انسان
زیادہ غصے میں آتا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی لفظ ایسا منہ سے نکل جاتا ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ شاگرد جو ہے چھوٹا ہے اگر، تو اس کی دلجوئی کرنی چاہیے، تو اس سے استاد معذرت کر لے تو بہتر ہے، کوئی مذاکرہ نہیں، لیکن یہ کہ استاد معذرت لازمی کرے یہ تو میں نہیں کہہ رہا، کر لینا بہتر ہے۔ معذرت اگر استاد کر لے گا تو اس میں بھی کوئی یعنی نقصان نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال کم سے کم اس کی دلجوئی پھر کرنی چاہیے، اور دوسرے انداز سے اس کا جو ہے نا دل رکھنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تاکہ وہ جو بد اخلاقی والے لفظ نکل گئے تھے غصے کے اندر، ان کا کچھ نہ کچھ مداوع اور تدارک ہو سکے۔ اس کے بعد اپنا کام جب کر رہے ہیں انداز خطاب، اس کے بعد پھر منصب کی رعایت، یہ چیزیں درجہ بدرجہ بیان ہو رہی ہیں، اگرچہ بعض ان میں ایسی ہیں کہ جو ایک کے بعد ایک نہیں بلکہ ایک ساتھ ہی ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ منصب کی رعایت، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہیں، اگر نظر دوڑائیں انسانیت کے اندر جتنے بھی کام ہیں، اس میں سب سے زیادہ عظیم منصب جو ہے وہ تدریس یا ٹیچنگ کا منصب ہے۔ علوم شرعیہ ہوں یا علوم عصریہ ہوں، جسے استاد بھی کہا جاتا ہے، تو یہ جو تدریس کا منصب ہوتا ہے، یہ ٹیچنگ کا منصب جو ہوتا ہے، یہ سب سے افضل ترین منصب ہوتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا، علم ظاہر سی بات ہے علوم شرعیہ کے لیے وہی کہا جاتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا اس کے بارے میں جو مثالیں حدیث کے اندر آتی ہیں، یوں سمجھ لیں اپنے الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ وہ ایک ویران جگہ کی طرح ہوتا ہے، یا خالی چٹیل میدان کی طرح ہوتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا، ویران گھر کی طرح سمجھ لیں، چٹیل میدان کی طرح سمجھ لیں۔ اور جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ ایک روشن گھر کی طرح ہوتا ہے، یا ایسے کمرے کی طرح ہوتا ہے جس کے اندر چراغ ہوتا ہے، یا ایسی جگہ کی طرح ہوتا ہے جہاں پر سورج اور چاند کی روشنی پڑھ کر اس کو منور کرتی ہے، وہ اندھیر نہیں ہوتی وہ جگہ، یا وہ جگہ ویران نہیں ہوتی، لوگوں کی چہل پہل وہاں پر ہوتی ہے۔ تو علم جس کے پاس آ جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ لہذا علم، اسی طرح علوم عصریہ جو کہلاتے ہیں، یہ فنون ہوتے ہیں جو اسکول کالجز وغیرہ میں جو پڑھائے جاتے ہیں، یہ علوم نہیں، یہ ہوتے ہیں فنون۔ انہیں علوم عصریہ سے ہم لوگ تعبیر کرتے ہیں۔ یہ علوم کی تقسیم ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا ہے، علوم شرعیہ یا علوم عصریہ پرانے لوگ سمجھ جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ فنون ہوتے ہیں۔ یہ فنون بھی ایسی چیز ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر دنیا میں دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی ان فنون سے خالی ہے، اس کو دنیا میں بہت سارے مقامات پر اس کو جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اسکول کی تعلیم بھی اس نے کچھ نہیں پڑھی، بالکل بھی نہیں پڑھی ہوئی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور مدرسے میں اس نے پڑھی نہیں ہے، ہاں کاروبار کر رہا ہے، بہت بڑا کاروباری ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بعض اوقات اس کو اپنے سگنیچر بھی نہیں کرنے آتے، تو وہ اپنا انگوٹھا لگا رہا ہوتا ہے، یا پھر لکھنے پڑھنے کے جو کام ہوتے ہیں اس کے لیے پھر اسے کوئی اور بندہ رکھنا پڑتا ہے، کسی اور بندے کو اس کو تنخواہ دے کر رکھنا پڑتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی یہ شخص بھی اگرچہ کاروبار کر رہا ہے، بڑا کاروباری ہے اور خوب اس کے پاس پیسہ ہے، لیکن اس کو خود کو بھی یہ احساس ہوتا ہے اور دوسرے جان پہچان اور دیکھنے والوں کو بھی یہ احساس ہوتا ہے، وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو جاہل ہے۔ اس لفظ یعنی علوم میں اگر اس نے دنیاوی علوم بھی نہیں پڑھے ہوئے تو کہتے ہیں کہ یہ تو بیچارہ جاہل ہے، اس لفظ سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور جاہل کا لفظ وہ ایک ویرانے کے لیے یا یوں کہتے ہیں کہ جو ہے اندھیر جگہ کے لیے کے طور پر ہی ایک استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ منصب جو ہے تدریس کا منصب اور ٹیچنگ کا منصب، یہ بہت افضل ترین منصب ہے۔ اس کا خیال رکھنا، یعنی جب بھی
کوئی بھی کام کریں، جب ہم پڑھا رہے ہیں پڑھانے کے دوران بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بات ابھی کسی کو مخاطب کرنا ہے، کسی سے کوئی معاملات کرنے ہیں، کوئی بات کرنی ہے، ہر چیز میں اپنے منصب کی رعایت رکھنی چاہیے۔ منصب کی رعایت میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ استاد کا ظرف بہت وسیع ہونا چاہیے۔ استاد تنگ ظرف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ استاد کا ظرف وسیع ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات سامنے سے پیش آ جائے کبھی جو مناسب نہ ہو، نامناسب بات کوئی پیش آ جائے، شاگرد سے کہ آ جائے یا شاگرد کے گھر والوں سے آ جائے یا کسی سے آ جائے، تو استاد کو جو ہے اس کو برداشت کر لینا چاہیے اور اس کو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی کسی کی عادت ہی ہو، بدتمیزی بد اخلاقی کی عادت ہو کسی کی، اور اس کے معاملات ہی اور ہوں، وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ وہ یہ مقصد تو نہیں ہے اس کا کہ چاہے اس شاگرد کتنی ہی بدتمیزی کیوں نہ کرے، بد اخلاقی کیوں نہ کرے، اور شاگرد کے گھر والے وہ کتنی ہی بدتمیزی بد اخلاقی کیوں نہ کرے، استاد درگزر سے کام لے۔ نہیں، مقصد یہ نہیں ہے۔ کبھی اگر ایسا ہو جائے، اتفاقاً ہو جائے یا کبھی ہو جائے، تو کبھی کبھی تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، اور اس کو استاد یہ دیکھے کہ اس کو کیا وجہ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اس پر بد اخلاقی طاری ہو گئی ہے، بد اخلاقی کے آثار آ گئے، کیا وجہ ہے، اس وجہ کو دیکھیں، تلاش کریں، اور پھر اس کو سد بات کریں۔ یہ دیکھیں کہ ہاں یہ اگر کوتاہی میری طرف سے ہوئی ہے، استاد یہ دیکھیں اگر کوتاہی میری طرف سے ہوئی ہے تو اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ دوبارہ اس شاگرد کی ایسی جرت نہ ہو۔ تو منصب کی رعایت، اس کے لیے استاد کا جب ظرف وسیع ہوگا تو استاد شاگرد کی طرف سے اگر کوئی کبھی بد اخلاقی کی کوئی بات پیش آ جائے، یا شاگرد کو کوئی بات کہے، بد اخلاقی نہ بھی ہو، شاگرد کو کوئی بات کہی، اس نے اس پر عمل نہیں کیا، پھر کہی، پھر عمل نہیں کیا، ایک دو دفعہ کہنے پر عمل نہیں کیا، تو استاد یہ نہ ہو کہ استاد بول دے گا بھائی جاؤ تم پڑھ نہیں سکتے، یا اس کو بھگا دو، بولے تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ ایسے نہیں، بلکہ استاد پھر بھی اس کو سمجھاتا رہے اور اس کو کہتا رہے کہ بھائی یہ کام کرو۔ ہاں اگر کوئی کام ایسا ہے جو شریعت کے اعتبار سے حلال حرام کا کام، حلال حرام کا معاملہ ہے، یا شرعی روح سے فرائض واجبات کا معاملہ ہے، وہاں پر تو استاد سختی کریں گے، استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن ایسا جو معاملہ ہے جو حلال حرام کا معاملہ نہ ہو، یا فرائض و واجبات کے ترک کا معاملہ نہ ہو، تو اس صورت کے اندر استاد کو حتی الامکان وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ استاد پڑھانے والا ایک ہے اور پڑھنے والے مثال کے طور پہ اگر 10 لوگ ہیں، تو یوں سمجھنا چاہیے کہ ان 10 کا الگ الگ برتن ہے، اور استاد کا برتن ان 10 کے حساب سے، یعنی یہ سب اپنا الگ الگ برتن لے کر آئے ہیں کہ ہر شخص اپنا برتن استعمال کر رہا ہے، مگر استاد کا برتن اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ جو یہ سب 10 کے 10 استعمال کر سکیں۔ ظرف، ویسے بھی ظرف عربی کا لفظ ہے، اور اس کو جس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، وسعت ظرفی میں جس چیز کو استعمال کرتے ہیں، ظرف کے معنی ویسے برتن ہی ہوتے ہیں عربی کے اندر، لیکن وسعت ظرفی سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ استاد جو ہے اس کا دل بڑا ہو، اور اس کو جو اس کے اندر برداشت کی عادت ہو، اور اسی طرح استاد کے اندر جو ہے عفو و درگزر کی عادت ہو، یہ کہلاتا ہے کہ استاد کا ظرف وسیع ہو۔ تو یہ ظرف کیسے وسیع ہوگا اور یہ صفات کیسے پیدا ہوں گی؟ یہ جب پیدا ہوں گی کہ جب منصب کی، اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ منصب کی جب رعایت کریں گے، ہمارے دل میں جب اس منصب کی اہمیت پیدا ہوگی، اسی وقت ہمیں پھر احساس ہوگا کہ کون سا کام اس منصب کے مخالف ہے، اور کون سا کام اس منصب کے نامناسب ہے۔ جب ہمارے دل میں منصب کی اہمیت پیدا ہو، اور اگر ہمارے دل میں منصب کی اہمیت پیدا نہ ہوئی تو اس صورت کے اندر پھر ہمیں اس چیز کی فکر ہو ہی نہیں سکتی کہ آیا یہ کام جو ہم کر رہے ہیں، یا میں جو یہ کام کر رہا ہوں، یہ اس منصب کے خلاف تو نہیں ہے، کہیں میرے اس کام کرنے کی وجہ سے، میرے اس طریقے کی وجہ سے، میرے اس انداز سے
یہ منصب تو کہیں بدنام نہیں ہوگا، یہ پھر ہمارے ذہن میں یہ سوچ نہیں آئے گی۔ لیکن جب ہمیں منصب کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر ہمیں ہر چیز پر اور ہر قدم پر ہمیں جو یہ فکر دامنگیر ہوگی، اور یہ فکر ہمیں لاحق ہوگی کہ کہیں میرا یہ کام اس منصب کے خلاف نہ ہو، کہیں میری وجہ سے یہ منصب بدنام نہ ہو جائے، اور اس منصب کو سے جو ہے لوگ نفرت نہ کرنے لگے میری وجہ سے، پھر یہ فکر ہمیں جو ہے دامنگیر رہے گی۔ تو اس وجہ سے منصب کی رعایت رکھتے ہوئے شاگردوں کو چلانا اور شاگردوں کو لینا، اگر ان سے کوئی لطیفے سنا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، یا کوئی واقعہ سنایا جا رہا ہے، اس میں بھی اپنے منصب کو مد نظر رکھتے ہوئے اور منصب کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کیے جائیں۔ اسی طرح جتنا بڑا منصب اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، منصب کی رعایت کا ایک تو یہ بات ہوئی جو عرض کری، دوسری منصب کی رعایت اور منصب کا یہ اہمیت، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہمیں نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے متعین کیا ہے، تو ہمیں اس کی بھی رعایت رکھنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں نورانی قاعدہ کے لیے متعین کیا ہے تو ہم جو ہے یہ سوچے کہ نہیں، ہمیں تو بخاری پڑھانی چاہیے تھی، یا ہمیں تو اس سے اعلیٰ درجہ، یا مثال کے طور پہ اگر مدرسے میں کہیں پڑھانے گئے اور ہمیں نورانی قاعدے کی کلاس ملی، تو ہمیں پھر یہ نہیں سوچا جائے کہ نہیں یار، ہمارے پاس تو گردان کی کلاس ہونی چاہیے تھی، یا کم سے کم سبقن کی کلاس ہونی چاہیے تھی۔ نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جس قابل اور ہمیں جس چیز کا اہل سمجھتے ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتے ہیں، اور جو ہمیں اس کے لیے متعین کر رہے ہوتے ہیں لوگ انسانوں میں، ان کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالی ڈالتے ہیں، چاہے وہ مدرسے کے محتمم ہو۔ تو
تو ہمیں جو ہے مذہب کی رعایت کا بھی یہ بھی مطلب ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو جس چیز کے لیے یا جس خدمت کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں چنا ہے، وہ ہمیں اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو منصب کی رعایت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو ہے جس کام کے لیے چنا ہے، ہم اسی کا اہل ہیں، ہم اسی پر پوری محنت کریں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ انہوں نے بخاری شریف پڑھائی کئی دفعہ، اور بڑی بڑی کتابوں کی تدریس حضرت قاری دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم تھے بعد قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی بڑی کتابوں کی تدریس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا تھا۔ لیکن ایک دفعہ ان سے کوئی بزرگ تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی کیا پڑھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ تعلیم الاسلام جو کتاب ہے، انہوں نے کہا وہ پڑھا رہا ہوں۔ یعنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ
حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تعلیم الاسلام پڑھا رہا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پر بھی کہ وہ چاہے تو آپ سے بخاری شریف کی حدیثیں پڑھوا لے، چاہے تو وہ آپ سے وہی بات وہی چیز جو بخاری شریف کی حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہے، عقائد کی بات ہو گئی، عبادات کی بات ہو گئی، معاملات کی بات ہو گئی، جو بھی چیزیں ہیں، چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ سے وہ کام لے لیں۔ بات دونوں ایک ہی ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ کتاب کون سی پڑھائی جا رہی ہے اور کون سی کتاب جو ہے بڑی ہے یا چھوٹی ہے، یہ نہ دیکھیں، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالی جو کام لے اس کام کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کام کو پورے اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو جب ہم اخلاص کے ساتھ کام کریں گے تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو کام بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیں جس کام کے لیے چنے، ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھیں۔ یہ ہے منصب کی ایک دوسرا مطلب منصب کی رعایت کا یہ بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ منصب کی رعایت کے لیے یہ دونوں چیزیں جو بیان کی گئیں، دونوں چیزیں اور دونوں باتیں ضروری ہیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اجر کے مستحق بھی ہو سکتے ہیں۔ آج یہیں تک رکھتے ہیں، اور اچھا جمعہ ہفتہ اتوار اس کلاس کی چھٹی ہوگی، باقی ہفتے کے باقی دنوں میں جو ہے 4 دن اس کی کلاس ہوا کرے گی انشاءاللہ۔ پیر سے پھر دوبارہ یہ کلاس کنٹینیو کریں گے، جمعہ ہفتہ اتوار اس کی چھٹی ہوگی۔ بس اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس اپنی شان کے مطابق اس پر اجر بھی عطا فرمائے، اور اس منصب اور اس کام کا جو تقاضا ہے ہمیں اس کام اور منصب کے تقاضے کے مطابق کام کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔